ولد غلام محمد جو کہ جگر کے مرض میں مبتلا تھے، ڈاکٹروں اور دوستوں کے مشورے کے مطابق وہ گمبٹ ہسپتال میں علاج کی غرض سے گیا۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ کرانے کے بعد ہسپتال والوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جوان ہو، اب آپ کے جسم میں قوت ہے، آپ کا جگر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، اپنے لیے ایک ڈونر تلاش کرو۔ تو میران بخش کے لیے ایک گل محمد جو کہ ہم لوگ کا کزن تھا لڑکا، ڈونر بننے کے لیے تیار ہوا۔ تو ڈاکٹروں کے چیک اپ کرانے کے بعد اس کا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا۔ تو اس کے بعد میران بخش کا بھائی نذیر احمد ڈونر بنا۔ مکمل ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد داد کریم ڈونر بنا تو اس کے ٹیسٹ وغیرہ مریض کے ساتھ میچ ہو گئے۔ گمبٹ اسپتال کے ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر اور اسپتال کے ڈاکٹروں کا یہ مشورہ ہوا کہ آپ اپنے خرچے کا بندوبست کریں، جس کے لیے 34,29,000 روپے درکار ہیں۔ داد کریم ڈونر بالکل فٹ ہے۔ تو میران بخش کے بھائیوں اور دیگر دوستوں نے سوشل ویلفیئر بلوچستان کو یہ کیس پہنچایا۔ تو سوشل ویلفیئر بلوچستان نے بمطابق رسید نمبر 481 بمورخہ 16/8/2021 کو مہیا کر کہا گیا کہ یہ رقم چیک کے ذریعے گمبٹ اسپتال بھیج دیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر نے 3 نومبر 2021 کو آپریشن کا وقت دیا اور کہا گیا کہ اگر اسی دوران مذکورہ تاریخ سے پہلے نمبر ملا تو رابطہ کریں گے، لیکن آپریشن ہونے تک ڈونر کا بار بار ٹیسٹ ہوتے رہے۔ آخرکار 23 اکتوبر 2021 کو آپریشن کا تاریخ طے ہوا۔ تو بروز ہفتہ کو میران بخش اور اس کے ڈونر داد کریم کو صبح 6 بجے آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر نے آپریشن کامیاب ہونے کی مبارکباد دی۔ آپریشن کے دوسرے دن ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا مریض میران بخش کا انتقال ہوا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ڈونر داد کریم کا لیور ولایت حسین نامی مریض میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور یہ آپریشن گمبٹ اسپتال میں ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر کی نگرانی میں ہوا۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے پہلے یہ ڈونر جب ہم لوگ کا سلیکٹ ہوا تو ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ جب تک ڈونر اور مریض آپس میں رشتہ دار نہیں ہوں گے تو کسی ڈونر کا دوسرے مریض میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہم لوگ نے نادرا سے بھی ہمیں ثابت کرنا پڑا۔ نادرا سے ہم لوگ نے ویریفیکیشن کیا، باپ اور دادا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور NIC بھی ہم سے مانگا گیا، وہ سب ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو دے دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کا ڈونر کا کسی اور مریض میں لیور ٹرانسپلانٹ کرنا یہ ہم لوگ کا سمجھ سے باہر ہے۔ پھر جب یہ ہمیں پتہ چلا، پھر میں خود ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر سے ان کے آفس میں ملا اور ان سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کا ڈونر آپ نے ولایت حسین نامی مریض میں کیوں لگایا ہے؟ تو ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر نے مجھے بتایا کہ میں نے ولایت حسین کا ڈونر آپ کا بھائی میں ان کا ڈونر میں نے لگایا ہے۔ میں نے بولا ہمیں تو تقریباً مہینے لگے اور لاکھوں روپے ہم لوگ کا ٹیسٹ وغیرہ میں خرچ ہو گئے، تو 2 ڈونر بھی ہم لوگوں کا آپ نے ریجیکٹ کیا، تو ہم لوگوں کا ڈونر آپ نے کیوں اس طرح مطلب چینج کیوں نہیں کیا؟ تو ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرو، عدالت چلے جاؤ، میرے اوپر کیس کرو۔ تو میں آپ صحافی حضرات کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سے اپیل کرتا ہوں اس واقعے میں میری مدد کریں اور پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی اسپتال گمبٹ کے ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر سے نوٹس لیں کہ راتوں رات ڈونر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے اور ڈونر اور مریض کے ورثہ کے مشورے کے بغیر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے۔ کہتا ہوں کہ آپ میری آواز اعلیٰ اداروں تک اور حکمرانوں تک پہنچائے تاکہ مجھے انصاف ملے۔ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرا بھائی کو ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر نے شہید کیا اور دوسرے بھائی کو میرا آدھا انسان بنا دیا، اس کا لیور کاٹ کر کسی اور میں لگا دیا۔ میں کوئٹہ جی، میرا نام سیف اللہ ہے۔ ہم لوگوں کا ضلع مطلب
جی یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ مجھے اس طرح پتہ چلا کیونکہ اس کے لیے جب آپریشن ہم لوگوں کا ہو گیا بائی کا تو ہم لوگوں کو 10,000 روپے ادھر فیس جمع کرنا ہوتا تھا کہ مریض اور ڈونر کو کھانے کے لیے. تو میں جب کینٹین چلا گیا تو ادھر انہوں نے ایک لسٹ نکالا. جب میں اپنا بھائی میرم بخش اور ہم لوگ کا ڈونر داد کریم کا بارے میں نے بولا میں اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں تو کینٹین والے نے ایک لسٹ نکالا. انہوں نے بولا یہ داد کریم تو ولایت حسین کا وہ ہے ڈونر ہے. تو ادھر مجھے مطلب وہ ہوا شک ہوا. پھر میں ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر سے خود ملا. انہوں نے ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ نے یہ چینج کی ہے اور جی بالکل اس نے مان لیا کہ ہم لوگ نے یہ ڈونر چینج کی ہے. اور اس کا پھر ہم لوگوں کا بھائی کا جو میڈیسن ہم لوگوں نے آپریشن کا رات تقریباً 1,50,000 کا ہم لوگ نے جو میڈیسن لیا تھا یہ اس کا لسٹ ہے. اس لسٹ میں بھی اسی ڈونر کا ولایت حسین کا ڈونر کا نام لکھا ہوا ہے. بھائی کا مطلب اس کا فائل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کے مان متعلقہ علاقے میں کوئی رپورٹ کے خلاف ہسپتال کے خلاف کوئی کارروائی ہے؟ یہ گمبٹ اسپتال ادھر کا رحیم بخش جو وہ ہے ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب ہیں جو کہ بہت بڑے آدمی ہے. یہ گمبٹ اسپتال وہی چلا رہے ہیں. مطلب یہ اسپتال ایسے سندھ حکومت مطلب اس کے فنڈنگ سے چلا رہے ہیں. تو میں نے یہ ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب سے میں نے 2-3 بار کوشش کیا کہ ان کے آفس میں ملاقات کروں اپنا یہ مطلب بات ان تک پہنچاؤں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوئے. لیکن ان کے گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس نے مجھے ملاقات کرنے نہیں دیا. پھر میں نے اس وجہ سے ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر سے ملا. سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر کو بتایا کہ یہ ظلم میرے ساتھ کیوں ہوا. تو اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ یہ ہم لوگ نے چینج کیے. آپ نے جو میرے اوپر کیس کرنا ہے عدالت جانا ہے جو کرنا ہے آپ جاؤ عدالت میں. میرے بھائی 26 اکتوبر کو فوت ہوئے. 23 اکتوبر کو آپریشن ہوئے. تو آپ نے یہ پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ کیوں چینج کیا گیا آپ کے ڈونر کو زبردستی؟ اس نے مجھے ہم لوگ تو ادھر تھے اس نے یہ بتایا کہ ولایت حسین کو کوئی اور ڈونر نہیں مل رہا تھا. حالانکہ پھر بعد میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ ولایت حسین کا ڈونر 3-4 دفعہ ریجیکٹ ہوئے. اسی ڈاکٹر نے ریجیکٹ کیا کہ یہ ڈونر آپ کا اس کا لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے کوئی اور ڈونر تلاش کرو. لیکن یہ ڈوگر صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ لوگ غریب لوگ ہیں ان کو ڈونر نہیں مل رہا تھا اس لیے میں نے چینج کیا. میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس کا اپنا ڈونر اس کا مریض میں نہیں لگ سکتا ہے تو آپ نے میرے بھائی میں اس کا لیور کس طرح لگایا ہے. آپ میرا بھائی آپ کا وجہ سے شہید ہوئے. تو پہلے تو یہ بات چلا. پھر بعد میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ میں نے بولا وہ ڈونر کدھر ہے جس کا لیور آپ نے میرا بھائی میں لگایا وہ ڈونر کدھر ہے. پھر وہ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ ڈونر بھی شہید ہوئے. مطلب وہ ڈونر بھی اس کا بھی انتقال ہوا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مریض بھی آپ انتقال ہو جاتا ہے پھر آپ ایک تو سمجھو ہم لوگوں کے ساتھ وہ کیا پھر وہ ڈونر کا بھی انتقال ہوتا ہے. میں خود ہوں صوبہ میں ہوں بلوچستان کا تو ہمیں سندھ سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو ہم نے سندھ سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنا پریس کانفرنس کروائیں جو آپ کا بات ہے وہ ڈیلیور کروائیں میڈیا کے سامنے. یہ تو ڈیلیور ہو جائے گا. کیا آپ نے وہاں پہ سندھ میں اس حوالے سے کوئی ایف آئی آر درج کروائی اپنے خلاف؟ ابھی تک ابھی ہوگا کیونکہ پہلے جو نہیں ہے پہلے یہ انہوں نے کہا کہ پسماندہ علاقے سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے ہم پاکستان کسی بھی صوبے میں چلے جائیں بلوچستان کے پسماندہ ہے جاہل لوگ ہیں یہ کچھ نہیں سمجھتے. بتانا پڑے گا نا پسماندہ بھی نہیں جاہل بھی نہیں. تو ابھی ہم دیکھیں ایکشن اسی وجہ سے یہ نہ پسماندہ ہے نہ یہ جاہل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس رابطہ کیا ہم نے ہی ان کو ڈیسائیڈ کیا کہ آپ پریس کانفرنس کروائیں. ہم جائیں گے سندھ جائیں گے ہم یہاں پہ کیمپنگ چلوائیں گے. ہمارے کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے ابھی کیونکہ ہم پہلا اسٹیپ ہم بلوچستان سے اٹھائیں گے نا یہاں سے اٹھا کے یہیں کے اس کے بعد ہم آگے ایکشن لیں گے. جی ہاں سندھ کا ہمارے جو وہاں پہ سندھ کی جو پریزیڈنٹ ہے انٹرنیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ہم نے ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا آگے ہمارا رائے عمل یہ ہوگا. لیکن آپ لوگ سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی. کم سے کم ایک کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس والے ہمارے اور باقی بھی ہیومن رائٹس آپ کو پتہ ہے کافی ہیومن رائٹس ہے. ابھی ہمارا ICHR ہے نا